انسان کی زندگی جانور کی زندگی نہیں ہے. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جسے خود پروردگار نے دست قدرت سے بنایا اور پھر قیامت کی صبح تک نسل انسانی کو فروغ دینے کا جو طریقہ پسند فرمایا وہ یہ ہے، نکاح کے ذریعے ماں باپ کی مشاورت سے دو وجود ملتے ہیں اور پھر عورت کے رحم میں انسانی وجود تیار ہوتا ہے. تو 9 مہینے کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو کہ پیدا ہوا ہے تو آج سے اس کی زندگی شروع ہو گئی ہے، حالانکہ سانسیں تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی لے لیتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہمیں طریقہ کار بنانا ہوگا، اور اس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے؟ آج کی وہ بیٹی جسے آپ ذبح بھی کر دیتے ہیں، جس سے کوئی نہ کوئی الزام لگا کر آپ زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہمارا طبقاتی نظام ہے جس میں ایک بندے کو ہم کیا کہتے ہیں وڈیرا، تو بڑی شان والا تو صرف اللہ ہی ہے. یہ نام ہی غلط ہے. حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو ہم ان کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کے پاس وہ علم ہے جس سے یہ آپ کے مسائل حل کرتا ہے. اگر یہ آپ کا معاملہ ٹھیک نہ کر سکے تو پھر ان کو مفتی نہیں کہنا چاہیے. جب آپ کسی کو اپنا بڑا کہتے ہیں تو اس بڑے کو آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کی عزت کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. غریب امیر ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، لیکن جب کوئی پیر صاحب آپ کے گھر آتے ہیں ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ حضور ہمیں تھوڑا سا قرآن سکھا دیں؟ تو جس پیر صاحب کو قرآن ہی نہیں آتا اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں قرآن کے کچھ حصے تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو جائے. جب پیر صاحب آتے ہیں تو پھر بھی نذرانہ آپ ہی دیتے ہیں، جب آپ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھر بھی نذرانہ آپ کو ہی دینا پڑتا ہے. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. سبحان اللہ. تو بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. کلمے میں اللہ، اذان میں اللہ، اقامت میں اللہ، نماز میں اللہ. تو یہ اللہ کا نام آپ بھی سیکھ لیں تاکہ آپ کو دنیا کے بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کاش آج آپ کے سیاسی لیڈر بھی یہاں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ پیر صاحب ان کی خوشامد کرتے ہیں، وہ پیر صاحب کی خوشامد کرتے ہیں. تو بات تو اللہ کی کرنی چاہیے. جو آج یہاں آ گئے ہیں، کوئی غریب آ گیا، کوئی امیر آ گیا، کوئی
صاحب اقتدار آ گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آج ضرورت ہے، لوگ مجبور ہیں، آج ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ دیں، گرے ہوئے کو اٹھا دیں گے نا، اور اگر کوئی گرا ہوا ہے تو آپ بھی اس کے اوپر سے گزر جائیں گے تو 10 بندے اور گزر جائیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ اس کو کھڑا کر دیں گے تو میں نے جو اپنے نبی سے سیکھا ہے، یہ ہاتھ بڑے آپ نے لیڈروں کے لیے اٹھائے ہیں، لیکن کس کے لیے اٹھنے چاہیے؟ اب انتظامیہ کی تو مجبوری ہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر آئے گا تو یہ اس کو تحفظ دیں گے کیونکہ اس میں ان کا تحفظ ہے، لیکن مجھ جیسے فقیر کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے کو اللہ تحفظ دے گا۔ انشاءاللہ میں پھر آؤں گا، آج تو میں صرف راشن یا امداد یہ تو ہمارے لوگ بھی آگے کر سکتے ہیں، میں صرف آپ سے اظہار یکجہتی کرنے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن نہ آپ بھیک لیں نہ کوئی آپ کو بھیک دے۔ سبحان اللہ۔ کسی کی عزت نفس پامال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ابھی آپ نے مسجد حسین دیکھی ہے، ہمارا عزم یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا بیٹا جو ہے وہ قرآن کا قاری بھی بنے اور کل AC بھی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے ہر شخص صدیوں سے آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ جتنے ہاتھ آپ نے ایک دوسرے کے سامنے باندھے ہیں اتنا اللہ کے سامنے عاجزی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاجزی اچھی چیز ہے، بندے کو بندے کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف آپ ہی کیوں کریں؟ آپ کے ساتھ بھی تو عاجزی کوئی کرے۔ تو میرے سامنے جو مشن ہے وہ یہ ہے، جہاں ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں مسجد حسین کی طرز پر کوئی ایسا ادارہ بن جائے جو جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، اذان آپ سنتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں، کتنا بڑا ہے۔ ہم رات کو تقریباً 4 بجے پہنچے اور دیکھیں میں کراچی سے تقریباً 7 بجے میری فلائٹ تھی، ملتان گیا ہوں، وہاں جلسہ کیا، رات کو 12 بجے وہاں سے نکلے ہیں، صبح 4 بجے پہنچے ہیں، جو سو رہے تھے پہلے سے وہ سو رہے تھے، ظاہر فجر کی اذان تک انتظار کرنے کے بعد میرے ساتھ جو 5 بندے تھے، 8 ان میں سے بھی آپ کی طرح کئی لوگ تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، یعنی یہ جو اب کہتا ہوں اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں ہے اس قوم کے سامنے۔ ہمارے سیاستدانوں سے تھوڑے جھوٹ تو نہیں بولے، تھوڑے الزام تو نہیں لگائے، صرف جو الزام یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں آپ ان کی لسٹ بنا لیں تو اس سے بھی 10 گنا بڑا سیلاب آنا چاہیے۔
اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ سب سے کہوں گا، نماز تو اپنے لیے پڑھنی ہے، لیکن آج سے آپ نماز شروع کریں۔ کیوں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جب آپ نماز کا ارادہ کریں گے تو پھر وضو بھی کریں گے۔ کیا وضو ہوتا ہے ادھر؟ بولیں، وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ صحیح وضو کر لے نا، ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، صرف وضو کرنے سے سارے جسم کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسلسل نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جن کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور دور سے ہی میں دیکھوں گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو میں عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہوئے چہروں والے یہ امتی میرے ہیں۔ آواز آئے گی محبوب جو تیرے ہیں وہ سارے ہی میرے ہیں۔ اب اس دین کی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پیر کا چار ڈالنا ہے، تمہارا کشتہ بنانا ہے ہم نے۔ جب مرید نماز نہیں پڑھے گا تو پیر کو بھی دوزخ میں لے جائے، اور جب پیر ہی نہیں پڑھے گا تو مرید تو پہلے ہی غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہے اپنے اللہ سے رابطہ کرنا۔ یعنی پیری مرید کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ جو ہمارا پورا نظام ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مدد، امداد، صلہ رحمی، سخاوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو انسان بننے میں مدد کرے۔ اب پہلا کام تو یہ ہے کہ آج سے آپ ارادہ کر لیں۔ کس بات کا؟ اونچی آواز میں آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور بات ہے، نماز جنت کی، جن کو پتہ ہے ذرا اونچا بولے، نماز جنت کی۔ تو جس کے پاس چابی نہیں ہوگی وہ اندر جا سکے۔ اب جو لوگ آپ کے درمیان رہ رہے ہیں، جو آپ کے لیے مسجد بھی بنا رہے ہیں، آپ کے لیے مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، کہاں ہیں ہمارے افسر؟ آپ بھی ادھر مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس مسجد مدرسے کے ساتھ اسکول بھی بننا چاہیے انشاءاللہ۔ اور ایک کام جو آپ نے ضروری کرنا ہے، چونکہ نسل انسانی ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس لیے بولیں کہ ان کو آنی شروع ہو جائے، جن کو آ رہی ہے وہ اس لیے بولیں کہ شکر ہے ہمیں آ رہی ہے۔ آج کی بیٹی کو آج ہی آپ نے کل کی ماں کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس بیٹی کے وجود میں قرآن رچا بسا دو، اس بیٹی کو قرآن کا قاریہ بنا دو۔ اس بیٹی کو جب یہ کل ماں بنے اور اس کے پیٹ میں کوئی بچہ تیار ہونے لگے، اس ماں کے وجود سے جب گوشت بنے، اس ماں کے وجود سے جب جسم میں جان آئے، اس ماں کے وجود سے جب سانسیں چلیں، ہر سانس میں قرآن کا نور موجود ہے۔ کیا بات! تو یہ جو راشن کی تقسیم ہے نا، یہ کوئی کام نہیں ہے،
لیکن لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، سبحان اللہ، صرف لوگوں کو احساس دینے کے لیے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اصل آپ کی آباد کاری یہ ہے، میں انشاءاللہ پھر آؤں گا، اصل میں میری مصروفیات جو انٹرنیشنل ہیں اس کی وجہ سے میں پاکستان میں بہت کم ٹائم دے سکتا ہوں، پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں ختم نبوت کی تحریک چلی تو جیلوں کے اندر ڈال دیا، ہم تو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر نبی کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی جیل میں نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، جھوٹ نکل رہا ہے، بکواس نکل رہا ہے، یا خدا اور مصطفیٰ کا نور نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میں لندن سے تکبیر، آپ نعرہ تکبیر جانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ تو میں تکبیر چینل چلا رہا ہوں جو دنیا کے 5 بر اعظموں میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں چاہتا ہوں آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی ایسا 100 مرکز تو بنانا مشکل ہے نا، ایک مثالی قسم کا مرکز۔ اب مسجد حسین کی طرح بھی نہیں یہاں بن سکتا، لیکن کہتے ہیں حسین پاک نے سر کٹایا سجدے میں، جو حسینی بیٹھے ذرا اونچا بول۔ سبحان اللہ، اچھا، ہم آقا حسین کو مانتے ہیں، تو جنہوں نے سر سجدے میں کٹائی، یہ ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ صحیح کیا ہے۔ کیا بات، تو کیا فائدہ مجھے سائیں پھر کیا سائیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سائیں اصل تو جو غلام ہیں، کیا فائدہ اس غلام کا؟ سبحان اللہ، کیا غلامی کر رہے ہیں بھئی؟ جن کا مشن ہی نماز ہے، سبحان اللہ، جو گونگے ہیں ماں کے پیٹ سے گونگے پیدا ہو نہ بولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو اپنے پاؤں سے چل کر آئے وہ تو اللہ کا اونچا نام لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت ڈائیورٹ ہو، جو جھوٹے اور مکاروں سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ سب فقیر کے ماننے والے ہیں، ٹھیک؟ تو فقیر بھکاری کو تو نہیں کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ بولو ذرا، بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا اللہ کا نام لیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، اپنے لیے کچھ نہ ہو، لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ فقیر سخی بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، عاشق رسول بھی ہوتا ہے، عاشق خدا بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی آج کا ایک ہی سبق ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اگر پیری مریدی کے ذریعے اس اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پیری مریدی جیسی رحمت ہی کوئی نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت جتنے لوگ اب جتنے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اب ہم سب کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے
72 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے اور 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنتی ہے، تو سب ٹھیک ہے تو پھر سارے جنتی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. تو جنتی کون ہے؟ یہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اتنی دیر میں تو پتھر پگھل جاتے ہیں. آپ کے منہ پہ اللہ کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سوچیں. سبحان اللہ. ابھی بڑے عرصے سے ہمارے مفتی صاحب اور تمام ساتھی کنکوڈ والے، اچھا بڑا عجیب اتفاق ہے، یہ جب بھی حضرات نے رابطہ کیا کشمور کا ہی نام لیا. اچھا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ضلع کشمور ہے لیکن ہیڈ آفس کنکوڈ ہے. یہ کنکوڈ والوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ کنکوڈ میں ہیں. آج کہہ رہے انشاءاللہ مغرب کی نماز حضرت مفتی صاحب کے پاس پڑھیں گے اور وہاں انشاءاللہ کنکوڈ میں اجتماع بھی ہوگا. مغرب کی نماز وہاں جو لوگ پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں. تو مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ ہیڈ آفس وہاں ہے، ضلع کا نام یہاں ہے لیکن کشمور ضلع کہلاتا ہے. نام کشمور ہے ضلع کا، ضلع یہاں نہیں ہے، ضلع وہاں ہے، یہاں تحصیل ہے. اور ظاہر ہے میں اپنے ان نیک دل ساتھیوں سے یہ بات شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے. یہ جو غریب عوام ہے نا، صرف آپ ارادہ کر لینا کہ آپ نے ان کو نقصان نہیں ہونے دے، فائدہ دے نہ دے، نقصان نہ ہونے دے. یہ بالکل ایک ایسی قوم بن جائیں گے. یہ باب الاسلام ہے سندھ، اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. اور انشاءاللہ کشمیر کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا باقی پیر کیا کرتے ہیں، لیکن اگر میں نے آنا شروع کر دیا نا تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسل عاشق رسول ہو. یہاں بہت لوگ مانتے ہیں حضرت سلطان بہار، لیکن صرف چومنا تو ماننا نہیں ہے، صرف پاؤں کو ہاتھ لگانا تو ماننا نہیں ہے. ماننا یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ نور آ جائے. ہمارے صادقآباد کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دعوت دینے ہیں، یہاں سے دور نہیں ہے. انشاءاللہ کل رات صادقآباد کے بالکل قریب 19 چک ہے، وہاں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ایک ساتھی ہے، میرے خیال ہے کوئی 1000 ٹیلی فون اور میسج کیے ہوں گے، اور ہمیشہ کشمور کا وہ نکلا کنکوڈ. اچھا مجھے آج پتا چلا ہے کہ وہ کنکوڈ میں رہتا ہے، کشمور میں کبھی اس نے بتایا ہی نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی اس نے بات کی جی کشمور والوں کی مدد کریں، میں نے کہا یہ تو عاشق باہو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو کھڑا ہونا بھی عزت کی بات ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، ہم نے اگر اے سی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تحصیلدار صاحب بھی بیٹھے ہیں، سرکاری زمینیں بھی یہاں بہت ہیں، اور اگر کسی سوسائٹی میں کسی منظم جگہ پہ انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ مسجد، مدرسہ، سکول، کالج بچیوں کو سبحان اللہ. ایک ایسا کالج جہاں سے آپ کی بیٹی ماسٹرز کر کے نکلے، قرآن کی قاریہ بن کر نکلے، ایسی ماں بنے جو آنے والے نسل کے اندر محمد بن قاسم پیدا کر. چونکہ آپ ماننے والے لوگ ہیں، اگر آپ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن سندھ کی کیفیت بدل رہی ہے، سندھ بدل رہا ہے.
کیوں بدل رہا ہے؟ کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے کسی کے کرتوت دیکھتے ہیں نا، آپ سوچتے ہیں اگر لیڈر ایسا ہوگا، پیر ایسا ہوگا، امام ایسا ہوگا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سچ یہی ہے۔ جو آپ کے دل میں ہے نا، وہ جب عمل ہو جائے گا نا سبحان اللہ، تو آپ خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کشمور کے لیے میں نے ابھی آتے ہی ذہن بنا لیا ہے، اگر یہاں کے ظاہر ہے غریب آدمی تو اتنی بڑی قربانی دے دے کہ وہ اپنی بیٹی عشق رسول پر قربان کر، اور ہم بھی اس بیٹی کو آپ کی بیٹی سمجھ کر نہیں، نبی کی شہزادی کی نوکرانی سمجھ کر ایسا اعزاز دیں کہ وہ عاشقان رسول کی ماں بن جائے۔ تو جو یہاں حضرات ہیں جن کو اللہ نے زمینیں دی ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، انشاءاللہ میں بھی مدد کروں گا، یہ نہیں کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہاں کے لوگوں کو اٹھنا ہوگا۔ اب اٹھنے کا مطلب لوگ یہی کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں بجلی نہیں ہے، تو جب ساری بجلی کنڈوں پر چلے گی، بل نہیں دیں گے، تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ آج جو حقدار ہے اگر اس کو راشن ملے، اس کے گھر میں کچھ دن کے لیے تو چولہا جلے گا، تو جن کے گھر میں پہلے ہی راشن موجود ہے وہ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ اب یقین کریں جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، سندھ میں یہ حالات ہے، بلوچستان میں بھی یہ حالات ہے، گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، اوپر سے پیٹتے ہیں۔ بھائی جو آپ کے لیے آ رہا ہے، جو آپ کو محبت دے رہا ہے، آپ اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے تمام دوستوں کو گارنٹی دی، ابھی پرسوں ماشاءاللہ ہم نے ٹھٹھا سجاول میں ماتلی کے مقام پر بہت بڑی ڈسٹریبیوشن کی، وہاں ڈی سی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، دیگر اتھارٹیز آئے ہوئی، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم سے باہر نہیں ہے، کل میں آپ کے بیٹوں کو بھی ایسی بنانا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹوں کو بھی میں مفتی بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کے بیٹوں کو بھی قاری بنانا چاہتا ہوں۔ آخر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں ذوق پیدا ہو، جب پیر صاحب آپ کے گھر میں آئے نا، انہیں کہیں اس دفعہ ہمیں اپنا پیا ہوا پانی مت دو، اپنا بچایا ہوا کھانا مت دو، اس دفعہ ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بٹھا کر قرآن سکھا، یا تو آپ کی جان چھوڑ جائے گا۔ جس پیر کو قرآن نہیں آتا اس کو کیوں پال رہے ہو؟ تو میں صرف برکت کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی، یہ موٹر وے پولیس جرمانہ کرتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ ابھی موٹر وے پولیس کے قانون کی پابندی اگر نہ کریں تو وہ کوئی بات سنیں گے آپ کی؟ بھئی میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے غریب ہو، مجھے چڑھے ہو موٹر وے پر تو جرمانہ تو دینا۔ جس دن جرمانے شروع ہو گئے نا، ساری قوم یہاں بھی سیدھی ہو جائے، موٹر وے پہ سیدھی ہو جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں، گھر میں کیوں نہیں سیدھی ہو؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ ہے پیر مریدی کا معیار۔ پیر کیسا ہونا چاہیے، مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کملی والے محبوب کی اداؤں کو دیکھو، اللہ نے
اس بات کو پسند کیا ہے، پہچان اللہ کی کرو، نظر تمہیں مصطفیٰ ہے۔ تمہیں کیونکہ گرمی کا وقت ہے، ابھی مجھے سندھی بھی سیکھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نیم خان چیرتے نور پختانہ چیرتے ندی ڈالے اتوڑ بند وہ بکے انشاءاللہ آپ سے بھی سندھی میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سندھی بولنا، سندھی گلانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پنجابی سرائکی سندھی ملتے ہیں۔ تو سندھ کی دھرتی پیر فقیر کو ماننے والی دھرتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ علاقوں میں پیروں کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ یہ راستہ چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں رعایت نہیں کرنی ہے، چور کو پکڑنا ہے، جہاں چور ہے، جہاں چوری ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں جبر ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور تبھی ہو سکتا ہے جب ہم عاشق رسول بن جائیں۔ میں بہت مشکور ہوں، میں اس حساب سے کہوں گا وہ چند کلام ضرور کریں، یہ ان کی بڑی محبت ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں، اور میری یہ خواہش بھی ہوتی ہے جب تک اللہ والوں اور ایڈمنسٹریشن اور علماء کا آپس میں رابطہ رہتا ہے